ہاں، اور یہ انسان بڑا خوش نصیب ہوتا ہے، بڑا خوش نصیب۔ ہر انسان کے ساتھ ایک دور آتا ہے، ایک دور جس میں انسان یہ سوچتا ہے کہ میرے پاس ہر چیز ہو، مجھے سکون ہو، راحت ہو، میرے پاس مال ہو، دنیا کی چاہت مجھے نہ ہو، دنیا کی سب چیز میرے پاس ہو۔ یعنی جب انسان کے پاس کافی دنیا کی چیزیں آ جاتی ہیں تو وہ اپنے آپ کو بڑا خوش نصیب سمجھتا ہے، بڑا اچھا سمجھتا ہے۔ یہ ایک وقت آتا ہے، ایک وقت، جس طریقے سے انسان کی زندگی میں ایک دور ایسا آتا ہے کہ اس میں بہت طاقت ہوتی ہے، اس کا ذہن اچھا کام کرتا ہے، اس میں پھرتی بہت ہوتی ہے، اس کی عقل، اس کی عقل اس کا اچھا ساتھ دیتی ہے، اس کا جسم اسے بہت محبوب ہوتا ہے۔ کب جب بندہ پیدا ہوتا ہے اور اپنی زندگی کے سفر کو طے کرتے 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 جوانی کے دور میں پہنچتا ہے۔ وہ جوانی اس کو بڑی محبوب ہوتی ہے، وہ جوانی میں ہر لطف کو لینا چاہتا ہے، اس کو دنیا کے شیئر کرنے کو دل چاہتا ہے، دنیا کی چیزوں سے مزہ لینے کو اس کا دل چاہتا ہے، دنیا میں کچھ کر دکھانے کو اس کا دل کرتا ہے۔ اس دور میں وہ چاہتا ہے کہ ہر اس کام کو کرے جس سے اس کو عزت ملے، جس سے اس کی شہرت ہو، جس سے لوگ اسے پہچانیں، جس سے لوگ اس کو اپنے دل میں بسامیں، جس سے لوگ اس سے محبت کریں۔ ہاں، وہ چاہتا ہے کہ اس دور میں وہ کچھ ایسا کرے کہ وہ اپنی زندگی کو سکسیسفل کر لے۔ لیکن میرے بھائیوں، ہم سب ایمان والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں جو بھیجا ہے، ہمیں دنیا حاصل کرنے کے لیے نہیں بھیجا ہے۔ یہ بھی نہیں کہ ہمیں دنیا کو چھوڑ دینا ہے، دنیا بھی حاصل کرنی ہے، بالکل نہیں چھوڑ دینا ہے۔ ہمیں کرنی کس طرح سے ہے، ہمیں اس چیز کا علم ہونا چاہیے، ہمیں اس چیز کے بارے میں پتہ ہونی چاہیے کہ ہمیں دنیا کس طرح حاصل کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو ایمان والوں کے لیے امتحان کی جگہ کہا ہے، قید خانہ کہا ہے، دھوکے کا گھر کہا ہے۔ اس دنیا کی کوئی قیمت نہیں لگائی۔ اس دنیا سے زیادہ قیمتی ایک ایمان والا ہے۔ آپ اس دنیا سے زیادہ قیمتی، آپ نے کلمہ پڑھا ہے، سمجھتے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی بڑی دولت دی جس سے ہم انجان ہیں، جس کو ہم نے نہیں پہچانا ہے۔ انسان اپنی زندگی کا جب سفر کو طے کرتا ہے، جو اس کا وقت آتا ہے، وہ دنیا میں بہت کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ حاصل کرنے کے بعد وہ قیمتی بنتا ہے، جب حاصل کر لیتا ہے اس سے پہلے نہیں بنتا۔ جب سب چیز حاصل کر لیتا ہے تب وہ قیمتی بنتا ہے۔ لیکن اللہ نے ہم پہ اتنا احسان کیا ہے کہ اس نے ہمیں شروع سے قیمتی بنایا ہے۔ کس طرح بنایا ہے قیمتی؟ کہ انسان جب دنیا میں بہت بھاگ دوڑ کرتا ہے، دنیا پر اسٹرگل کرتا ہے، محنت کرتا ہے، مشقت اٹھاتا ہے، تکلیفوں کو دیکھتا ہے، دنیا میں بہت زیادہ اسٹرگل کرنے کے بعد، ایک بڑا وقت گزرنے کے بعد، یعنی کافی لانگ ٹائم گزرنے کے بعد، وہ اس چیز کو حاصل کرتا ہے جس پر اس نے محنت کی تھی، اسٹرگل کیا تھا، جس کی اس نے چاہت رکھی تھی، جس کے ملنے سے اس کے دل کو اطمینان ہوگا، وہ سمجھے گا کہ مجھے بہت بڑی دولت ملی ہے، میں کامیاب ہو گیا۔ وہ کیا ہے؟ شہرت، مال و دولت، دنیا کی رونق، جس کو وہ حاصل کرنے کے بعد اپنا آپ کو سکون میں محسوس کرتا ہے۔ حالانکہ انسان نہیں ہوتا ہے، کتنے بڑے سکسیسفل ہو جاؤ، انسان سکسیسفل وہ ہوگا جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ سکسیسفل ہوگا۔ دنیا کی بھاگ دوڑ میں دنیا دار لگ کے اپنے آپ کو سکسیسفل سمجھتے ہیں، یہ سکسیسفل نہیں ہے، یہ کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی اس کو کہتے ہیں جس کے بعد کوئی غم نہ ہو، جس کے بعد کوئی تکلیف نہ ہو، جس کے بعد دوبارہ ہمیں اسٹرگل نہ کرنا پڑے، ہاں، دوبارہ ہمیں دردوں کا سامنا نہ کرنا پڑے، اس کو کامیابی کہتے ہیں۔ اور جنت میں ایسا ہی ہے، دوبارہ اسٹرگل، دوبارہ محنت، دوبارہ مشقت، دوبارہ موت نہیں ہوگی، وہ جنت ہے۔ دنیا میں جب انسان اتنی چیزوں کو حاصل کرتا ہے تب اس کی قیمت بنتی ہے کہ اس کے پاس یہ مال و دولت ہے، یہ مال و دولت ہے، اب اس کی قیمت بنی۔ جب اس نے بہت لمبے ٹائم محنت کی، اس کو مال و دولت ملی، سمجھتے ہو، دنیا حاصل ہوئی کچھ اس کو، تو وہ اس کی قیمت بنتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو ایسا نہیں بنایا ہے۔ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے کہ جب ان کو دنیا میں بھیجا گیا، بے شمار لوگ ایمان والے گھروں میں پیدا ہوتے ہیں، ان کو اس دولت سے پہلے ہی نواز دیا گیا،
کچھ لوگ آنے کے بعد قبول کرتے ہیں، پھر ان کو جب نواز دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے جو ایمان والوں کو اس دولت سے نوازا ہے، یہ دولت سات و زمین سات و آسمان سے زیادہ افضل ہے، زیادہ قیمتی ہے۔ اللہ کے نزدیک اس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے۔ تو ایک ایمان والا اتنا زیادہ قیمتی ہوتا ہے جس کو ہم نے نہیں پہچانا ہے۔ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہمیں کیا ملتی ہے؟ سب سے بڑی نعمت جس میں انسان غافل ہو جاتا ہے، جس میں انسان دھوکے میں آ جاتا ہے، جس میں انسان غفلت کی طرف دوڑ جاتا ہے، جس میں انسان گمراہی کو اختیار کر لیتا ہے، جس میں انسان غافل ہو جاتا ہے، اس دور میں اللہ تعالی ہم اپنا پتہ دیتا ہے، اپنے سے جوڑتا ہے۔ وہ کیا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جوانی میں نماز کی توفیق دیتا ہے، جوانی میں ہمیں نماز کی طرف رجوع کرتا ہے، جوانی میں ہم اپنے کام سے جوڑتا ہے۔ یہ اللہ کی ہم پر سب سے بڑی نعمت ہوتی ہے کہ اللہ نے سب سے بڑی نعمت تو ہمیں ایمان کی دولت سب سے بڑی جو ہے وہ پہلی دے دی، پھر اللہ ایک اور احسان کرتا ہے کہ ہمیں جوانی کے دور میں غافل نہیں ہونے دیتا ہے۔ جس دور میں انسان زناہوں کی طرف دوڑتے ہیں، جس دور میں انسان حرام کاموں کی طرف دوڑتے ہیں، جس دور میں انسان دنیا کو حاصل کرنے کے لیے اپنے ایمانوں کو بھلا دیتے ہیں، جس دور میں انسان اپنے ایمان کو سود دنیا سے کر دیتا ہے، جس دور میں انسان اپنا آپ کو بھول جاتا ہے، دنیا میں بھٹک جاتا ہے، اپنے اللہ سے دور ہو جاتا ہے، وہ نہیں جانتے کہ کیا ایمان ہے، کیا زندگی ہے، وہ نہیں جانتے ہیں اللہ کیسا ہے، اللہ کا حکم کیا ہے، دنیا میں مجھے کیوں بھیجا گیا ہے، وہ بھول جاتے ہیں۔ اللہ نے ہم پر سب سے بڑا احسان یہ کیا کہ ہمیں اس نے غافل نہیں ہونے دیا، ہمیں جوانی میں اس نے اپنے کام سے جوڑا، ہمیں نمازوں کی توفیق دی، ہمیں نیک کام کی توفیق دی، ہمیں اپنا پتہ بتایا، ہم اپنے کام سے جوڑا، ہم اپنی طرف رجوع کرے رکھا، ہمیں اپنے سے دور نہ ہونے دیا۔ یہ اللہ کے ہم پر سب سے بڑی نعمت ہے جس سے ہم غافل ہیں، جس سے ہم بھٹک رہے ہیں، ہم نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، لیکن اللہ نے ہم تک باتیں پہنچوائیں، اللہ نے ہمیں بتایا کہ کامیابی اسی میں ہے۔ اگر ہم کچھ سمجھ رکھتے ہیں تو غور کریں اس بات کے بارے میں کہ یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے دنیا پر راضی ہونا، دنیا سے دل لگانا، دنیا کو دل میں بسانا، یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ بھلا وہ انسان کیسے سمجھدار ہو سکتا ہے جو اپنے ایمان کو سود دنیا سے کر دے؟ وہ انسان سمجھدار ہو سکتا ہے چند وقت کی لذت کے لیے اپنے ایمان کو سود دنیا سے کر دے، اس ہمیشہ کی زندگی کا انکار کر دے؟ بتاؤ، جنت کو ٹھکرا دے چند وقت کی لذت کے لیے دنیا سے؟ کس دھوکے میں ہو؟ سوچو میرے بھائیو، اللہ نے ہمیں اپنا پتہ بتایا، ہمیں اللہ نے ہماری قیمت بتائی، ہمیں اللہ نے کس طرح دوبارہ کھڑا کر کر پوچھنا ہے زندگی کے بارے میں یہ بتایا، ہمیں اللہ کیسے جنت دے گا یہ بتایا، ہمیں اللہ کس عذاب سے بچائے گا ہمیں یہ بتایا۔ اگر ہم کچھ سمجھ رکھتے ہیں تو ان باتوں کے بارے میں غور کریں، ہم ان باتوں کے بارے میں غور کریں کہ اللہ نے ہم پر کتنے احسانات کیے ہیں، کتنے احسان کیے ہیں۔ میرے بھائیو، اپنی زندگی پر غور کرو۔ اگر ہم اب بھی غافل ہیں تو ہم اللہ کی طرف آمیں، اللہ کی بات کو اپنا میں مان، اللہ تعالیٰ کو، اللہ کو دل میں بسا میں، اس زندگی کو اللہ کی طرف لامیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم تک یہ باتیں پہنچوائی ہیں، ہم اپنا پتہ بتایا، ہم غافل نہ ہوں، ہمیں دھوکے میں نہ آئیں۔ ہمیں اگر کامیاب ہونا ہے تو ہم روز سنتے ہیں اللہ کے گھر سے آواز آتی ہے، کامیابی کہاں ہے؟ حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، حی علی الصلاح، آؤ نماز کی طرف۔ آپ نے سنا ہے نا، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، اللہ کے گھر سے آواز آتی ہے۔ ہمیں کامیاب ہونا ہے تو ہم غور کریں کہ کامیاب کون کرے گا، کون کامیاب کرے گا، تو اس کو راضی کریں، اس کی بات مانیں جو ہمیں کامیاب کرنے والا ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے، اللہ۔